العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك حبیب اللہ۔ لکھ احسان لکھ مہربانیاں اس خدا بند متعال کی ذات کی جس نے ہم نے انسان پیدا کیا، اور احسان دار احسان یہ اس کریم ذات نے ہمیں مسلمان ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور پاک مصطفیٰ جیسی نسبت ہم بندوں کو عطا کر کے بتایا کہ لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بچانے کے لیے تمہارا محمد آ رہا ہے۔ جناب میں کچھ ہی دن پہلے جہاز کی پرواز کی وجہ سے سماعت کی کمزوری کا عارضہ محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے سننے والے جانتے ہیں میں سبحان اللہ کا اتنا قائل نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ آپ کہیں سبحان اللہ، ورنہ سبحان اللہ کہنا اور یہ زبان کی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ اس کا حمد سرا ہو رہا ہے، لیکن آج آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں بول ٹھیک رہا ہوں، آپ سن ٹھیک رہے ہیں۔ درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر۔ جناب میں یہاں رک کے عرض کروں گا، 1-2 گھنٹے سے یہ محفل شروع ہے۔ بھائی توحید نے جو شعر پڑھے ان سے پہلے والوں نے وہ نہیں پڑھے، ان سے پہلے والوں نے جو شعر پڑھے ان سے پہلے والوں نے یہ نہیں شعر پڑھے۔ پچھلی مسجد میں بھی کئی میلاد ہو رہا تھا، پہلے نقیب نے مصطفیٰ کی شان بیان کی، پھر نعت پڑھنے والے نے مصطفیٰ کی شان بیان کی، پھر دوسرا نعت والا آیا وہ بھی شان بیان کرنے لگ گیا، پھر خطیب آیا وہ بھی شان بیان کرنے لگ گیا، پھر جناب دعا مانگنے والا آیا وہ بھی شان بیان کرنے لگ پڑا، پھر قرآن بولنے والے نے، قرآن تلاوت کرنے والے نے قرآن جب ودعا کر کے پڑھا تو اس میں بھی میرے مصطفیٰ کی شانیں بیان ہوتی نظر آئی۔ جناب اس محلے میں بھی گئے تو ادھر بھی نعت سے کام شروع ہوا، ایک آیا نعت پڑھتا گیا، دوسرا آیا نعت پڑھتا گیا، جناب 14 صدیاں گزر گئی، مصطفیٰ کی نعت بھی ختم نہیں ہوئی، مصطفیٰ کی بات بھی ختم نہیں ہوئی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی نعت نہیں دوڑتا بلکہ ہر کوئی محمد کی شان بیان کر کے بتاتا ہے میرا نبی وہ ہے جس کی نہ کل شان ختم ہوئی تھی نہ آنے والے دنوں میں۔ جناب مصطفیٰ ذات مصطفیٰ، جناب ایک شخص کا یہ ایک ذات کا کتنا بھی مجموعہ ہو سکے، 100 سال عمر ہو تو جناب ہر دن کا ایک ورق بنتا ہے تو 100 ورق بن جائے، لیکن میرے مصطفیٰ کی عمر 63 برس تھی، لیکن جب گننے پہ آئے تو 63 ورق نہیں ہوتے، ہر ورق قرآن کا ہر حرف محمد کی ثنا بیان کر کے بتاتا ہے محمد کی وہ شان ہے جس کو بڑھانے والا میرا خدا۔ تھوڑی سی ایکو کم کر دے اور آواز کھول دے۔ میں اپنے گلے کو بچانے والا آدمی نہیں ہوں، میں یار کو منانے والا آدمی ہوں۔ جناب جب سے مصطفیٰ سے عشق کی نسبت ہوئی ہے نا، یہ نعتیں جو توحید رضا بھائی سنا رہے تھے یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن یاد
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، شرعی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان نعتوں کا مزہ آج بھی ویسا ہے جیسے بچپن میں سنا کرتے تھے، کیونکہ جب عشق والا قلم اٹھائے اور یار اپنی عشق کی یاد میں تحریر کرے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم مگر نازم بریزو پیش یار می رقصم۔ ملا جامی کو کوئی بندہ آگے بڑھ کے کہنے لگا، وہ ملا جامی بات کیا ہے، قلم بھی رقص کرتی ہے قدم بھی زمین پر نہیں ٹھہرتے۔ تو ملا جامی کہتا ہے جب یار سامنے آ جائے تو بندہ وجد میں آ کے دنیا کو بتاتا ہے کہ میرا سجن کوئی عام سجن نہیں، اس کے نین ہے تو مازا کے ڈورے، اس کے چہرہ ہے تو بددعا کا چہرہ، اس کی زلفیں ہیں تو وہ لیل کی زلفیں، اور سینہ وہ کہ جس کو علم نشلا کہا جاتا ہے، جس سے رب کا کلام نشر ہو کے دنیا کو بتا رہا ہے، اس کے کلام میں کوئی شک نہیں، جس کے سینے پر اترا ہے اس ذات میں بھی کوئی شک نہیں۔ جناب من، مجھے شوق ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کے بس پڑھوں، تو آج میں نے تحقیق کر رہا تھا تو کتاب کھولی ہوئی تو لکھا ہوا اوپر ٹائٹل میرے مصطفیٰ کے نینوں کے بس۔ جناب جب میں ادھر آیا تو میں نے کہا اس سے حسین بات کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ یہ ہو اور مصطفیٰ کے نینوں تک رسائی حاصل کر لے۔ جناب ہم تو اس عشق کے قائل ہیں کہ کوچائے یار کی خوشبو بھی آ جائے تو ہم اس خوشبو کے پیچھے چل دیا کرتے ہیں، جس کو یار کے نینوں کا دیدار مل جائے اس کے عروج کا عالم کیا ہوگا۔ جناب میری تیری شان تصویر کھینچنے کے بعد ہے، میرا تیرا حسن فلٹر لگانے کے بعد ہے، میری تیری باتیں اپنی ذات کو پیکر بنانے کے بعد ہے۔ جب تک میں اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آؤں گا تب تک میرے بس بیان نہیں ہوں گے۔ جب میں خدمت خلق کروں گا تو اچھے لفظوں سے جانا جاؤں گا، جب لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کروں گا تو برے لفظوں سے جانا جاؤں گا۔ بھائی اخلاقیات تو اسی کو کہتے ہیں، شان تو اسی کو کہتے ہیں، تصویر کے اوپر کمنٹ کرنا تو اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا تو رات والوں نے مصطفیٰ کو دیکھا؟ کیا زبور والوں نے مصطفیٰ کو دیکھا؟ لیکن آؤ مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے بھی پوچھے۔ آپ کہتے ہیں جب میں یمن کا گورنر بن کے مصطفیٰ کی طرف سے گیا نا تو ایک یہودی میرے پاس آیا اور یہودی میرے پاس آ کے کہتا ہے اپنی نبی کی شانیں تو بیان کرو۔ تو جب میں شانیں بیان کرنے لگا میں نے کہا زلف ایسے ہے، کنڈل کنڈل ورق ہے، چہرہ ایسے ہے، پیشانی کی ندرت ایسی ہے، وضحا چہرے مکھڑے کا مسکرانا ایسا ہے، بدن کی خوشبو ایسی ہے۔ جناب من اتنے میں یہودی بول اٹھا، کہتا ہے کچھ وصف تو نے بتا دیے ہیں علی، کچھ وصف میں نہ بتاؤں؟ تو جناب مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں تو نے تو دیکھا نہیں ہے۔ کہا میں نے دیکھا نہیں پر میں نے اپنی کتاب تورات میں محمد کے وہ وصف پڑھے ہیں جو علی تو مجھے سنا رہا ہے۔ تو علی پاک کہتے ہیں تو بھی تو سنا، میں نے تو دیکھا ہے، تو نے پڑھا ہے، چل پڑھ کے سنا، ہو سکتا ہے زیر سے زبر ہو۔ تو یہودی کہتا ہے کیا مصطفیٰ کی آنکھوں میں سرخی نہیں ہے؟ تو مصطفیٰ کے ویر مسکرا کے کہنے لگے ہاں سرخی تو ہے۔ کہا کیا آنکھیں ایسی نہیں کہ سرما لگا ہو یا نہ لگا ہو لیکن آنکھوں کی سیاہی بتاتی ہے کہ اس میں ڈوب جانے کو دل کرتا ہے۔ تو علی مشکل کشا نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا آپ دنیا والوں کو بتا دیں اور میں یہودی آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جس نبی نے اس نبی کے انتظار کا وعدہ کیا، اے علی میں تیری باتیں سن کر اس پر ایمان لا رہا ہوں۔ جناب میں نے آپ سے پہلے عرض کی تصویر کھینچی جاتی ہے، پھر تبصرے کیے جاتے ہیں، صورت بنائی جاتی ہے، پھر باتیں کی جاتی ہے۔ یہ کون سی شان ہے جس کی صورت بعد میں نازل ہو رہی ہے لیکن سیرت کی کہانیاں اور توصیف کی کہانیاں ہر نبی اپنے اعلان نبوت کے بعد ایک ہی بات کر رہا ہے، لوگوں نبوت ہماری قبول کرتے جاؤ، غلامی مصطفیٰ کی قبول کرتے چلے جاؤ۔ جناب میں نے آج بھی دل میں ایک شعر پڑھا،
تو شاعر کہتا ہے کہ اے اداسیوں ذرا چھپتی پھرتی نظر آؤ، اے اداسیوں ذرا چھپتی پھرتی نظر آؤ، ان کے مسکرانے کی دیر ہے بہاریں چمن میں آ جائیں گی۔ جناب اداسیاں تب تک اداسیاں تھی جب تک کہ آمنہ کا لال اس دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، جب کا میرا سونا مصطفیٰ تشریف لایا ہے، کائنات کی ہر ذرہ خوشبو سے معطر ہو کے دنیا کو بتا رہا ہے جس کائنات میں محمد آئے اس کائنات کی خوشبو کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب یہ 11 ربیع الاول کی رات ہے، بس ابھی کچھ ہی لمحے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کی سہانی صبحوں میں داخل ہو جائیں گے۔ میں زیادہ قسمیں کھانے کا عادی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے بھائی، میں پکوڑے رکھ کے تعلیم حاصل نہیں کی، مرشد کی نگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ قسم جھوٹی آ جائے نا تو جناب فدیہ دینا پڑتا ہے، اس قسم کا جزیہ دینا پڑتا ہے۔ تو جناب میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پچھلے سال 11 ربیع الاول والے دن جب میں ادھر آیا نا تو اللہ پاک نے مجھے بیٹا نہیں دیا تھا، تو ادھر آپ سب لوگ جانتے ہیں میں نے یہ بات یہاں کی، سونیا تیرے آنے سے مکے والوں کو رب نے بیٹے عطا کر دیے۔ تو جناب میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ساتھ والے گھر میں جب تہجد کی نماز پڑھنے لگا نا تو میں نے کہا آج وہ دن ہے سونیا، تو نے سب کو بیٹے دیے ہیں، میں بھی تو تیرے محمد کا ثنا خوان ہوں نا، میں بھی تو تیرے محمد کی باتیں کرنے والا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم 27 رمضان تھی اور میں مدینے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے گھر سے فون آیا مبارک اور رب نے محمد کے صدقے تمہیں بیٹا کر دیا۔ جناب ہم جھوٹی باتیں کرنے کے روادار نہیں ہیں، ہم کسی کچے بندے کے غلام نہیں ہیں، ہم اس محمد کے غلام ہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی تو محمد کے صدقے، عیسیٰ کی دعائیں قبول ہوئی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے۔ جناب ڈرنا کس سے ہے؟ بندوں سے ڈرنا ہے، چھپنا کس سے ہے؟ لوگوں سے چھپنا ہے۔ تو جناب چھپے نا، اونچا بولے، اونچا بول کے دنیا کو بتائیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مدنی مٹھن منٹھار اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ تو آپ یہاں رک کے میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں شاہ صاحب، وہ تو 1500 سال پہلے کی بات ہے، 1500 سال پہلے میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، تم سنیوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ہر وقت آمد مصطفیٰ مرحبا، ہر 12 ربیع الاول اور ہر ربیع النور میں آمد کا جشن منانے لگ جاتے ہو۔ تو میں نے کہا رکو ذرا بات سنو، اس وقت آمد تھی آمنہ کے گھر میں، اس وقت آمد ہے ہر عاشق کے گھر میں۔ ہم اپنی پھوڑی کو اس لیے سجا کے بیٹھے ہیں، اس وقت مصطفیٰ نے آمنہ کے گھر میں آ کے دنیا کو نور علی نور کر دیا، اور اب ہم غریبوں کے گھر میں سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ ہم پھول اس لیے اکٹھے نہیں کر رہے کہ ہمارے بچے کی شادی ہے، ہم پھول اس لیے اکٹھے کر رہے ہیں کہ آمنہ کا گھر لال ہمارے گھر تشریف لا رہا ہے۔ اس سے بالا مقدر کسی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جناب کلو چاول لیے ہو نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے، جب رقم ادا کی ہو تو بندہ ناپ تول ضرور کرتا ہے، کنڈے کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کلو پورا ہی ہے، ایک آدھا پوائنٹ کم ہو نا تو بندہ خود 2 چاول اٹھا کے اس میں داخل کر دیتا ہے کہ میرے پیسے ضائع نہ جائے۔ جناب آپ کا خرچہ چاولوں پر ہوا ہے تو آپ چاولوں کے بارے میں پریشان ہیں، جن کا خرچہ دین پر ہوا ہے، جنہوں نے دین کی خاطر طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے دنیا کو بتایا محمد جتنا نرمی میں آلہ ہے اتنا اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے آلہ ہے۔ جناب کلمہ بڑی نور والی چیز ہے، کلمہ بڑے سرور والی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس خوشبو کی ڈالی کا نام ہے
جو خوشبو آپ کو مدینہ المنورہ کے اس باب السلام سے داخل کرتی ہے اور باب السلام سے داخل کرتے ہوئے ریاض الجنہ کے قرب میں لے جاتی ہے، اور جناب آپ کو ریاض الجنہ میں سکون نہیں آتا، کیوں جی؟ ریاض الجنہ میں تو سکون آنا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے جو جناب من جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن عاشق کہتا ہے جنت کے ٹکڑے کا لالچ اس کو ہو جس نے محمد کا نگر دیکھا نہ ہو، ہمیں تو لالچ یار کے نینوں کے دیدار کا ہے۔ جناب میں مصطفیٰ کریم کے نینوں کی بات کر رہا تھا تو جناب علامہ بصیری لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں یا سفیدی مائل ہوتی ہیں یا سیاہی مائل ہوتی ہیں، اکیلے اس کائنات میں میرے مصطفیٰ ہے، دھاری دیکھیں تو سرخی مائل، آنکھ دیکھیں تو جہاں سیاہ حصہ ہے اتنا سیاہ ہے کہ بندہ اس کی تاریکی میں چھایا چلا جاتا ہے، اور جہاں سفیدی ہے وہاں اتنا نور ہے کہ بندہ اس میں اپنے دل کو اٹکا لیتا ہے۔ آؤ اس شخص سے پوچھیں جس نے میرے مصطفیٰ کی پرورش کی، جس نے میرے مصطفیٰ کی کفالت کی، اور نبی کے چاچا ابو طالب کے در پر دستک دیتے ہیں، سونیا تو بھی تو بتا، کوئی شان تو بھی تو ہمارے آگے رکھنا۔ تو جناب من حضرت ابو طالب فرماتے ہیں جب بچے سو جایا کرتے تھے نا تو سارے صبح اٹھتے تھے، کسی کے بال بکھرے ہوتے تھے، کسی کی آنکھوں میں سستی ہوا کرتی تھی، اکیلا میرے ویر کا بیٹا محمد تھا، جب صبح اٹھتا تھا تو بال بھی اپنی جگہ سلامت ہوا کرتے تھے، چہرے کی تازگی بھی اپنی جگہ ہوتی تھی۔ میرے مصطفیٰ سے حضرت جابر نے پوچھا سونیا آپ کو نیند نہیں آتی؟ تو فرمایا میری آنکھیں سوتی ہے پر دل اللہ اللہ کی ضربت کرتا نظر آتا ہے۔ یاد رکھے وہ محمدی نہیں ہوتا جو بستر میں سو جائے اور اذان فجر اسے اٹھا نہ سکے، وہ میلاد والا نہیں ہوتا جو میلاد میں یا رسول اللہ کے نعرے تو لگاتا جائے لیکن اس کو وہ کتاب مجید پڑھنی بھی نہ آتی ہو۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، رب کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہتا ہے جناب وہ کٹھے ہوتے ہیں نا بندے بچے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گھر کے سامنے بہت سارے بچے کٹھے ہوں؟ دیکھا ہوگا بچپن میں ضرور، باہر جا کے کھڑے ہوں گے، آجو پالو کڑیو چیز ونڈی دی لے جاؤ۔ تو میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے وہ پیچھے سے نا جھولی باندھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ سی ٹافیاں یا وہ بانٹی ہوئی چیز اپنے کشکول میں زیادہ ڈالوں، تو بندہ بچہ ذرا محتاط ہو کے چلتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ٹافیاں وہ بندے پھینکتے ہیں نا تو نیچے گرتی ہوئی کو بھی بھاگ کے پکڑتے ہیں، یعنی بانٹنے والا آ جائے تو لینے والے محتاط ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ادھر آؤ میں بھی کچھ بانٹنے لگا ہوں۔ یا اللہ کیا بانٹنے لگا ہے؟ اللہ نے قد کا یہاں قد کا لفظ ڈال کے بتایا، تحقیق۔ اللہ کہتا ہے میری تحقیق سن لو، قد جاءکم میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ یا اللہ کیا بھیج رہا ہے؟ من اللہ میں اللہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں بے شک۔ یا اللہ کیا بھیج رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے نور و کتاب مبین۔ اب بندے پریشان ہو گئے، نور کس سے مراد لیں، کتاب مبین کس سے مراد لیں؟ تو جناب صدیق اکبر بول کے کہتے ہیں نور دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لو، کتاب مبین دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کا کلام سنو۔ جناب کبھی بھی ہارے نہیں، کبھی بھی تھکے نہیں۔ میں سارا دن سفر کر کے آیا ہوں، کل رات بھی سارا سفر میں رہا ہوں، کل سارا دن بھی سفر میں رہوں گا انشاءاللہ۔ مہینے میلاد کے آتے رہیں گے، ہم سفر میں رہیں گے، ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے، ہمارے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جیسے جناب وہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے نا، وہ اپنی زندگی کا ضامن خود ہوتا ہے، جدھر جدھر روشنیاں بانٹتا جاتا ہے بچے دیکھ کے کہتے ہیں وہ جگنو جا رہا ہے، دن بھی ہو جائے تو اس کو جناب پکڑ کے مسل بھی لے تو اس کا خون آپ کی ہتھیلی پر لگ کے روشنی مائل ہوتا ہے، اس کے خون میں رب نے روشنیاں رکھ دی، اور جناب اس مچھر سے اس کیڑے کے خون میں
رب نے روشنیاں رکھ دی، وہ مرا بھی لیکن اپنے خون سے اپنی روشنی کا اثر بتا گیا۔ ہمارا خون بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے وہ اثر دنیا کو بتائے گا۔ محمدی وہ ہوتا ہے جس کا صبح کا اٹھنا بھی محمد کے نام سے ہو اور رات کا سونا بھی محمد کے نام سے ہو۔ آج دل کو بھی ایک واقعہ بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سیرت کا پورا باب ہم پڑھنے والے لوگ ہیں بھائی، ہمارا یہ خاصہ ہے، ہم جب سے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تب سے لے کے ظاہری طور پر جب پردہ فرمایا تب تک ہر بات کو ہم سند سمجھتے ہیں۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، میرے خیال میں ادھر جتنے بیٹھے ہیں اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ ہم نے 40 سال کے بعد والا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جب آدم ابھی مٹی اور گارے میں تھا میرا مصطفیٰ تب بھی نور علی نور تھا، اور قیامت آ جائے گی میرا مصطفیٰ تب بھی نور علی نور تھا۔ جناب من بی بی کہتی ہیں میری سواری بڑی سلو تھی، غربت کا یہ عالم تھا کہ میں اپنی اونٹنی کی خدمت بھی اتنی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ساروں نے کہا آج مکے کے بادشاہوں کے گھر بچے پیدا ہوئے ہیں تو ہم بھی اپنا حصہ لے لیں، شاید اسی کے عوض ہمارے گھر میں رزق آ جائے۔ تو جناب کوئی رزق کی لالچ میں چل پڑا تو حلیمہ سعدیہ کہتی میں بھی چل پڑی کہ مجھے بھی خیر مل جائے گی۔ جناب جب مکے پہنچی نا تو ساروں نے اپنے اپنے بچے پسند کیے، لیکن ادھر حلیمہ نے مصطفیٰ کو پسند نہیں کیا، مصطفیٰ نے حلیمہ کو اپنی پرورش کے لیے پسند فرما لیا۔ جناب من جب مائی حلیمہ اس بچے کو اٹھا کے گود میں اپنی اس ناکہ پر سوار ہوئی نا تو کہتی ہیں میری سپیڈ ہی اور تھی، میرے چلنے کا انداز ہی اور تھا، میری ناکہ کے چلنے کا انداز ہی اور تھا۔ ادھر رک کے یہاں کہتا ہوں اٹھایا تو حلیمہ نے تھا، اونٹنی تجھے کون سی نسبت مل گئی تھی؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں ہم ہر گلی میں سونگ کر یہ دیکھتے تھے کہ کس گلی میں زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو جناب من جب ہم گلیوں کو سونگا کرتے تھے تو جس گلی سے زیادہ خوشبو آتی تھی ہم وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے تو لوگ ہمیں دیوانہ کہتے تھے۔ تو کوئی پوچھتا تو صحیح تھا نا کہ ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ تو جابر کہتا ہے ہم ان کو بتاتے تھے ادھر سے ہمارا محبوب گزرا ہے، ہم اس کی خوشبوئیں سونگ کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا طلب دنیا نہیں ہے، ہماری طلب یار کا عشق اور یار کا دیدار بنا دیا ہے۔ اپنے ذوق کو بلند کرنا چاہیے، اپنے ذہن کو، میں اللہ کی قسم کفن لے کے آیا ہوں کربلا سے اپنے لیے، میں پاک حسین سے وعدہ کر کے آیا ہوں یا حسین لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں نہیں کرنی، تیرا عشق سکھانے کے لیے باتیں کرنی ہے، تیرے نانے کی دین سکھانے کے لیے باتیں کرنی ہے۔ بھائی مجھ سے تو کوئی بندہ راضی نہیں ہوتا، میں تو اس لیے یار کی ثنائے بیان کرتا ہوں کہ جب محمد کا نگاہ مجھ گندے پر پڑ گئی تو میری یہ زندگی بھی سنور جائے گی، میرے قبر کے حالات بھی سنور جائیں گے۔ جناب مصطفیٰ کریم کے نواسے کی در کا یہ شان ہے۔ میں پچھلے دنوں وہاں حاضر تھا تو تقریباً نجف سے 98 کلومیٹر کربلا مسافت بنتی ہے۔ بی بی پاک زینب پیدل چل کے اس رستے پر گئیں اپنے بھائی کے در پر سلام کرنے کے لیے، تو مجھے بھی اس دفعہ پیدل چلنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو مجھے کسی نے بتایا یہ وہ رستہ ہے جس پر پاکوں نے پیاس برداشت کی، لیکن آج اس پر گزرنے والا کبھی پیاسا نہیں گزرا۔ 98 کلومیٹر کے ہر نقطے پر وہاں پانی موجود تھا، ہر دنیا کی آسائش موجود تھی، اور جناب اللہ نے اس رستوں میں ایسی برکت پیدا کر دی کہ بندہ جو سوچتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ حسین کے عشق میں کوئی چلے تو بندے کی من کی مرادیں ختم ہو جاتی ہے۔ جو محمد کے عشق میں مدینے کی طرف چل دے رب ظاہر کی مرادیں بھی پوری کر دیتا ہے، باطن کی مرادیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ آج یہ ذوق پیدا کرو یا اللہ وہ صبح کبھی نہ آئے جس صبح میں محمد کا قرآن نہ پڑھوں،
یا اللہ وہ رات کبھی نہ آئے جس رات کو میں مصطفیٰ کریم کے خدا کو سجدہ نہ کروں۔ وہ بھی کوئی مسلمان ہے جس کے نصیب میں قرآن نہیں، وہ بھی کوئی مسلمان ہے کہ جس کے نصیب میں سجدہ نہیں۔ یاد رکھو میلاد کی کاملیت یہ ہے ساری رات مصطفیٰ کی باتیں کرتے چلے جاؤ اور صبح جب سجدے کا وقت آئے کہ سبحان ربی یالا بیان کر کے اس سجدے کا وعدہ پورا کرو جو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے میرے مصطفیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جناب کبھی بھی قبضہ چھڑانا ہو نا، گفتگو لمبی ہو گئی لیکن کبھی بھی قبضہ چھڑانا ہو، سلو کروانی ہو تو بندہ جب بے بس ہو جاتا ہے نا تو بندہ اپنی بیٹی کو لے کے آتا ہے کہ یار میں اپنی عزت کو تیرے در پر لے آیا ہوں، چل اب مجھ سے معاف کر دے، مجھے صلح کر دے۔ یہ دنیا والوں کے وطیرے ہیں، او آمنہ کے لال کے در پر تو جائیں۔ تو جب میرے سونے مصطفیٰ کی باری آئی نا تو مصطفیٰ کریم غار میں سجدہ کر کے ربی حبلی امتی پکارتے چلے جا رہے ہیں، پکارتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ بس ایک ہی عہد دل سے کیا ہوا ہے، آج اپنی امت کو بخشوا کے یہاں سے سر سجدے سے اٹھاؤں گا۔ اتنے میں لوگ سمجھدار تھے، لوگوں نے جا کے دستک مائی پاک فاطمہ تو زہرا کے دروازے پر دی۔ وہ یو طاہرہ کم تطہیرہ والا دروازہ ہے۔ جب دستک دی تو کہا مائی پاک آپ کے بابا جان سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی پردہ فرما کے غار میں چلی گئی اور بابا کو اٹھایا نہیں، سر سجدے میں کر کے کہا ربا اب تو زہرا بھی دعا مانگنے کے لیے آ گئی ہے، کرم کر دے میرے بابا کی امت کو معاف کر دے۔ اے لوگوں گناہ تو پہلے ہی بخشوا لیے ہیں مصطفیٰ کی بیٹی کے صدقے، مصطفیٰ کی ذات کے صدقے۔ اب کیوں نہ جینا بھی نام مصطفیٰ کے لیے مختص کر دو، مرنا بھی نام مصطفیٰ کے لیے مختص کر لو۔ اس جینے کا بھی کیا فائدہ جس میں سجن کوئی نہ ہو، اس مرنے کا بھی کیا فائدہ جنازے میں ادھر ادھر کے لوگ آئے۔ جنازہ تو وہی ہے نا کہ جب تمہارا جنازہ کھڑا ہو تو سارے ٹوپیاں پہنے ہوئے لوگ وہاں آئے، داڑھی رکھے ہوئے لوگ وہاں آئے، نگینے جڑے ہوئے لوگ وہاں آئے۔ کوئی پوچھے تو صحیح یہ سارے ادب والے لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ سارے اسلام کے ضامن لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بندہ کہے یہ عاشق رسول کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی خوشیوں کا نام ہے، جو آج بھی خوش نہیں ہے میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا لیکن دعا ضرور کر سکتا ہوں۔ او پایا اب وقت ہے، ابھی باری ہے، آج بھی نعرہ یا رسول اللہ کا لگا دے، کل حشر والے دن تو نعرہ لگاتا رہے گا۔ لیکن جن کو نعرے پسند ہیں وہ تیرے نعرے کو کسی کھاتے میں نہیں لائیں گے، نعرہ وہی اچھا لگے گا جو آج تم عشق سے مارو گے۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، سید کی آمد۔ یاد رکھو آمد مصطفیٰ کا یہ فیض ہے کہ مکے والوں کو رب نے بچے عطا کر دیے، اور آج آمد مصطفیٰ کا یہ فیض ہے کہ ہاں آج ہم دعا دل سے کرتے ہیں یا اللہ آج آمد ادھر منائی ہے، کل مدینہ الرسول میں مصطفیٰ کی آمد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں یہ وہ در ہے جس پر بادشاہ بھی مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ بھائی کنگلے بندے تو ہر سخی کے بھوئے پر جاتے ہیں، پر ہر سخی کسی بادشاہ کے بھوئے پر جائے تو بھوئا تو بڑا ہی ہے نا۔ جس در سے حاتم تائی کی اولاد فیض لے جائے اس در کو در مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آج وہ رب کی رحمت کا وہ پیمانہ کھلا ہوا ہے، آج سمندر موجزن ہے، آج کلیاں مہکا رہی ہے، آج پھول خوشبو بانٹ رہے ہیں، آج چاند وہ کرنیں زمین کو عطا کر رہی ہے۔ جن کرنوں کا مطلب روشنیاں بانٹنا نہیں، جن کرنوں کا مطلب محمد کی خوشبوئیں بانٹنا ہے۔ آج جھولیاں پھیلا لو، آج وقت ہے۔ یاد رکھو آج جو خالی رہ گیا وہ بدبختوں کا بدبخت ہے، آج موقع ہے، رب خوش ہے کہ اس کا محبوب اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ ہم بھی کشکولوں کو پھیلا کے کہتے ہیں سونے آج تو راضی ہے، ہمیں بھی اپنے رضا اور کرم نوازی کے جلوے عطا فرما دے۔
میلاد منانا بڑی اچھی چیز ہے۔ رانا سلیم صاحب دو سال سے تو میں بھی تشریف لا رہا ہوں یا آ رہا ہوں۔ ای سعادت بازو نیست، جناب یہ سعادت، یہ زیبائی طاقت سے نہیں ہوتی، مال و زر سے نہیں ہوتی۔ میں نے 14 اکتوبر میں ایک گھر میں تقریر کرنے جانا ہے، وہ بندہ فروٹ لگاتا ہے ریڈی پر، تو اس نے کہا شاہ جی 4 دن بھوکا رہ لوں گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا میلاد ہو اور میرے گندے کے گھر میں نہ سجے۔ یاد رکھیں روٹی کھانے کا حساب اگلے جان میں دیا جانا ہے، کتنی کھائی ہے، کیسے کھائی ہے، کیسے کمائی ہے، لیکن جب یار کے عشق میں لوگ خرچ کرے تو جب اللہ کے ساتھ حساب نہ کیا جائے، اللہ بھی بندے کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہمارے شاہ جی کہتے ہیں ہمارے گھر میں یہ وتیرہ ہے، ہم مسجد کا بل جناب چندہ باغ سے نہیں دیتے، اپنے گھر کے اخراجات سے دیتے ہیں۔ تو میں نے شاہ جی حضور سے پوچھا ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دیتے ہوئے حساب نہیں کرتا، ہم لیتے ہوئے حساب کیسے کریں؟ اس کا ہمارے ساتھ حساب نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ حساب نہیں ہے۔ وہ ان گنے عطا کرتا ہے، ہم ان گنے اس کے رستے پر خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں خسارہ اس کے مقدر میں ہے جس کا محمد جیسا سائی نہ ہو، جس کا مرشد آمنہ کا لال ہو، زہرا کا بابا ہو، صدیق کا سردار ہو، فاروق کا بادشاہ ہو، عثمان کی حیا کا مرکز ہو اور حیدر کی دستار کا نور ہو۔ جناب اس کے نہ گھر کے چولہے کبھی خالی رہتے ہیں، نہ اندر کے آنگ کبھی گندے ہوا کرتے ہیں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، جب میرا آخری دن تھا نا اس سال مدینہ شریف حاضری میں، میرے شاہ جی حضور نے قدمین میں کھڑے ہو کے یوں میرا بازو پکڑ کہا بیٹا جو ان سے عشق کر لینا وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، اور یاد رکھو وہ پھر بندہ نہ بھوکا مرتا ہے اور مر کے بھی نہیں مرتا، مرنا اس کے مقدر میں ہے جس کے نصیب میں محمد کی غلامی نہیں۔ اور جس کو محمد کی غلامی مل جائے بخت کا ستارہ بھی اس کے آگے سر نگو ہو کے بتاتا ہے میں بخت کا ستارہ ضرور ہوں، پر جو عشق مصطفیٰ کے ستارے تیرے چہرے پر چمک رہے ہیں اس کی زیبائی تک نہیں پہنچ سکتا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔